یہ جو جین زی ہے ان سے میں بات کر رہا ہوں. اور اس جین زی کا جہاں بڑے چیلنجز ہیں وہاں ایک کمال کا پوٹینشیل بھی ہے ان میں. اور دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں کبھی بھی کہ کوئی چیز چیلنج ہو اور صرف چیلنج ہو اپرچونٹی نہ بنے. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری دیکھیں یا آپ اپنی لائف کو دیکھیے گا, کبھی آپ کے کئی طرح کے ابھی تک بھی 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے بھی کئی طرح کے چیلنجز ایسے ہیں جو پروفٹ میں کنورٹ ہو گئے, یا کئی طرح کے نقصان ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو الٹیمیٹ فائدہ دے دیا. یعنی وہ آپ کہہ لیجئے آیا جو چیلنج آیا تھا وہ نقصان لگ رہا تھا, لیکن کچھ سالوں کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا فائدہ نہیں ہونا تھا, وہ میرا تو فائدہ ہو گیا. سو دنیا کی ہسٹری میں بھی ایسے ہوا ہے. کووڈ کل کی بات ہے 2019 اور 2020. کووڈ نے پوری دنیا کو نیا کر دیا, اور اتنا نیا کیا ہے کہ دنیا کی ساری جو بزنس کی شکل ہے وہ بدل گئی ہے, سوچنے کا انداز بدل گیا. دنیا کے بڑے ایسے سبجیکٹس ہیں, ایسے ٹاپکس ہیں, لوگوں کی پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں. بڑی دنیا ایسی ہے جو کبھی پوری زندگی میں ایکسرسائز نہیں کرتی تھی, ان کی زندگی میں ایکسرسائز آ گئی ہے. آرگینک پیور ڈائٹ کا جو کانسیپٹ ہے جتنا کووڈ کے بعد یہ پھیلا. آن لائن ٹیچنگ کا, میرے ایک دوست ہے میڈم, میں بڑی ایک مزے کی یہ بات ایڈ کروں, وہ بھی ان کی ایک ڈگری بھی قاضی یونیورسٹی سے ہے آپ کی طرح, اور ہیں وہ سول سرونٹ. تو سول سرونٹس کا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ جاب کرتے ہوئے ساتھ کوئی مزید جاب نہیں کر سکتے بائی لا, پاکستان کے قوانین ایسے, لیکن کو فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں آتی, کوئی ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کو ایک سبجیکٹ پہ بڑی کمانڈ ہے, وہ ہے کریٹیو رائٹنگ. تو کریٹیو رائٹنگ وہ پڑھاتے تھے, اوبیس فزیکل پڑھاتے تھے. ایماندار آفیسر ہے, انتہائی کریکٹرفل آفیسر ہے. 2C ہے, 2C کی جو ٹرم ہے وہ ہے کریکٹر اینڈ کمپیٹنسی, دونوں اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں, قابلیت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کہہ لیجئے کریکٹر بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کووڈ سے پہلے میں دیکھتا تھا تو میری کلاس میں جن کو میں پڑھاتا تھا یا کوچنگ دیتا تھا ان کی تعداد 5-7 بچے. جیسے ہی کووڈ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں فیس بک اسکرول کر رہا تھا ایسے ہی, تو سائٹ پہ ایک ایڈ آیا. وہ ایڈ یہ تھا, دنیا کی جو ٹاپ کی کوئی یونیورسٹی ہے ایک کورس کروا رہی ہے $119 میں کہ لرن ٹو ٹیچ آن لائن. کورس کا نام کیا ہے؟ لرن ٹو ٹیچ آن لائن. وہ پڑھاتے تھے فزیکل اور کورس تھا آن لائن. اب آپ جو ٹیچرز بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, جو فیکلٹی کے لوگ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اب جی ذرا کل کی بات یاد کریں نا, ہم نے نیا آن لائن پڑھانا شروع کیا تو کبھی کبھی کیمرہ ہی سیٹ نہیں ہوتا تھا. اچھا میں PHEC پڑھا رہا تھا ان دنوں میں نا جی, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. تو ہمارے کئی پروفیسر دوسری طرف انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ بنیان پہن کے کھرک رہے ہوتے تھے ایسے ایسے کر. تو ہم کہتے تھے پروفیسر کیمرہ ہی بند کر لو یا شرٹ ہی پا لو کم از کم, ٹھیک ہے جی. یا پروفیسر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ناک میں انگلی ڈالنی نکالنی بھی ہے, وہ گھمائی جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں پروفیسر میں پڑھا رہا ہوں, میرا دل نہ خراب کرو تسی. تو وہ اپنا پاور لک کیا رکھنی ہے, کہ کیسے پڑھانا ہے, آواز کیسے رکھنی ہے, سلائڈز کیسے دکھانی ہے, کون سی سلائڈز کب دکھانی ہے, کیسے شفٹ کرنا ہے, کیسے اٹینشن. دیکھیں فزیکلی تو کچھ نہیں ہے, یہاں تو بڑا آسان ہے کہ اس پورے کلاس روم میں اگر میں آنکھیں بند کروں تو میری آنکھیں بند کرنے کے باوجود بھی ایک اچھے ٹیچر کو پتا ہے کہ یہاں کر کے کوئی محترم ہے, اس کا جو کیمرہ ہے اس کا کلر وائٹ ہے, تو ہوگا یہاں پر اس کا کیمرہ بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا وائٹ ہے, تو میری تھوڑی دیر کی میموری وہ مجھے بتائے کہ میں نے پوری کلاس کی اٹینشن وہ کیسے لینی ہے. آن لائن میں چیلنج یہ ہے کہ آپ کو اٹینشن اگر سب کی دھیان اپنی طرف لانا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ کو اسی آن لائن میں ایکٹیویٹی ساری پیدا کرنی. اب وہ صاحب نے جب کورس کیا 1 منتھ کا 28 دن کا کورس تھا کہ ہاؤ ٹو ٹیچ آن لائن, کتنے پیسوں کا؟ $119. انہوں نے مجھے کال کی اس کورس کو کرنے کے 6 ماہ بعد, خود ہی انہوں نے ڈھونڈا اور یہ کورس کیا اور مجھے بتایا, کہتے شاہ صاحب میں امیر ہو گیا. میں نے کہا جی کیسے؟ وہ کہتے جی میری جو کلاس ہے ریسنٹ میں نے کلاس پڑھائی ہے اس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی 47. کہاں 4-5 بچے پڑھا رہے ہیں اور کہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہو گئی ہے 47. وہ کہتے ہیں میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں اب فزیکلی کیونکہ وہ اسلام آباد رہتے تھے تو اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کمپٹیشن ایگزامس کی تیاری کرنے والے. اب وہ کہتے ہیں پورے پاکستان کے جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میں نے جسٹ مارکیٹ کیا ہے, اور مارکیٹ کرنے کے بعد میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہو گئی ہے جی 47 فرسٹ بیچ. وہ کہتے ہیں میں نے فرسٹ ٹائم وہ جو میری انکم آئی ہے اس فری لانسنگ سے وہ اتنی زیادہ ہے میں حیران ہو گیا ہوں, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے, میں نے لرن کیا کہ آن لائن کیسے پڑھانا ہے.
اور اس کی وجہ وہ چیلنج ہے جس کا نام کووڈ ہے. اگر وہ نہ آتا تو دنیا کا کتنا کام آن لائن شفٹ نہ ہوتا. میں ابھی برانڈ کا نام نہیں لے رہا, لیڈیز کا ایک ڈریس کا برانڈ ہے, پر منتھ آن لائن سیل 2 بلین ہے, 2 ارب کی سیل ایک برانڈ کی پاکستان میں. کیوں ہے؟ مالک سے جا کے انٹرویو لے کے ہم سوال کرتے ہیں, نام نہیں لے رہا برانڈ کا, کہ میں نام لوں تو پھر پیسے مانگوں گا نا, میں تو برانڈنگ کرتا ہوں تو میں مفت کیوں نام لوں جی. تو وہ ہم تو فوری طور پہ ریپر شیپر اٹھا کے پھر بات کرتے ہیں نا جی. تو وہ نام میں نہیں لے رہا, مائک آگے کر دیتا ہوں کہ سی او صاحب آپ بتائیے آپ کا برانڈ 2 ارب روپے کی سیل کیوں. کہتا کووڈ کی وجہ سے. کووڈ نہ آتا, ای کامرس نہ بڑھتی تو دنیا میں, پاکستان میں کئی لیبز ایسی ہیں جو بلینئر بن گئے ہیں کووڈ میں, صرف کووڈ ٹیسٹ کر کے. سو گزارش یہ ہے, دنیا کا ہر چیلنج وہ ایک اپرچونٹی ہوتا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے, آپ کالج پڑھے, اس سے پہلے اسکول پڑھے, کسی نے اے لیولز کیا, او لیولز کیا, کسی نے میٹرک کیا, ایف ایس سی کی, انٹرمیڈیٹ پڑھا, اور اس کے بعد آج یونیورسٹی میں موجود ہیں. یہ جو چینج ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے, اور اس چینج کی وجہ سے جو چیلنج آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے. میں آپ سے ایک صرف گزارش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے, اگر اس سبجیکٹ کو 4 سال پڑھنے کے بعد دنیا کے جو پرابلم میڈم نے ادھر بتائے ہیں, جو دنیا کے پرابلمز ہیں, وہ حل کرنے کے قابل آپ نہیں ہیں, تو آپ نے نمبر لیے ہیں, رٹا لگایا, جی پی ہے, ڈگری ہے, آپ قابل نہیں ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے دنیا کو پرابلم سالورز چاہیے. یار پرابلمز گیور, پرابلم میکرز تو ڈھیر ہے, ڈھیروں ڈھیر ہے. اس دنیا میں پرابلم بنانے والے اتنے زیادہ ہیں. مجھے کسی نے ایک دفعہ کویشچن کیا, آواز دبئی میں تھا, اس نے کہا شاہ جی تاڑی بارے تو اٹ چکو تو موٹیویشن اسپیکر نکل آندا. میں کہا جی یو نیم اٹ, 5 نام پتا تھے. میں کہا فار یو ویری کائنڈ انفارمیشن, وی ہیو اے فورس آف ڈی موٹیویشن اسپیکرس. اس ملک میں موٹیویشن چھیننے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے. وہ اسمائل نہیں دیکھ سکتے, وہ خوش نہیں دیکھ سکتے, وہ کسی کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے, وہ گاڑی کو نہیں لیتا, وہ یہ برداشت نہیں کرتے. اس سوسائٹی میں ڈی موٹیویٹ کرنے والے اتنے ہیں, اور ہوپ دینے والے, امید دینے والے آٹے میں نمک ہیں, تھوڑے سے لوگ. میری آپ سے گزارش ہے, آپ سائیکالوجی پڑھیں, انتھروپولوجی پڑھیں, سوشیولوجی پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, آپ ضرور دیکھیے کہ 4 سال پڑھنے کے بعد دنیا کے جو پرابلمز پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میری ایک بہن ہے, وہ لاہور کی ایک پبلک یونیورسٹی کی سائیکالوجی کی ہیڈ ہے. ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سائیکالوجی پڑھنے والے, سائیکالوجی میں ایم فل کرنے والے اور سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے والے, ان کو خود سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اکثر. جب ہم اپنی برف سے اپنا جگ اور گلاس ٹھنڈا نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیا چینج کریں گے؟ اگر ہم ہی مینٹلی ہیلدی نہیں ہیں, اور مینٹلی ہیلدی انسان کا جو کم از کم سائن ہے میں بتا دوں, کم از کم سائن, وہ تھینک فل ہوتا ہے, اس میں گریٹیفیکیشن ہوتی ہے, وہ شکریہ ادا کرتا ہے, وہ اکنالج کرتا ہے میڈم میں نے ریئلی سیکھا ہے. وہ یہ نہیں کہتا جی منو پتا ہے تانوں کچھ نہیں پتا, وہ فیل کرواتا ہے کہ مجھے بہت کچھ نہیں پتا ابھی. جو نارمل ہے وہ یہ کرے گا, اور جو نارمل نہیں ہے وہ نرگسیت کا مارا ہوا ایک نارسسٹ, ایک تھینک لیس پرسن, یہ کریکٹر آپ کو سوسائٹی میں کامن ملے گا. اللہ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.